سبق نمبر 4 مناظرہ۔ مناظرہ کا معنی کیا ہے؟ بات سمجھیں، ایک ہے علم مناظرہ، ایک ہے مناظرہ۔ مناظرہ کا معنی الگ ہے اور علم مناظرہ کا معنی الگ ہے۔ یہ دو باتوں میں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہوتی ہے کوئی چیز، ایک ہوتا ہے اس چیز کی معلومات، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اسلام۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ اسلام کے بارے میں ذرا معلومات آپ فراہم کریں گے۔ اب آپ پہلے اسلام کا معنی بیان کریں گے، پھر آپ اسلام کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اسی طرح مناظرہ کا معنی سمجھیں گے اور مناظرہ کا علم سمجھیں گے۔ تو مناظرہ کا معنی کیا ہے؟ یہاں دو لفظ آپ نے سمجھنے ہیں، ایک ہے لغوی اور ایک ہے اصطلاحی۔ لغت میں یہ ہے، اصطلاح میں یہ ہے۔ یہ دو لفظ علماء کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لفظ کا لغوی معنی یہ ہے، اس لفظ کا اصطلاحی معنی یہ ہے۔ اس کو لغت میں یوں کہتے ہیں، اصطلاحی شریعت میں یوں کہتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جائے کہ فلاں لفظ کا لغوی معنی یہ ہے اور فلاں لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آگے ہم نے بات کرنی ہے نا کہ یہ مناظرہ کا لغوی معنی ہے اور یہ مناظرہ کا اصطلاحی معنی ہے۔ یہ لغوی اصطلاحی کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی لفظ کا لغوی معنی لفظ کا وہ اصلی معنی ہے جو اہل زبان کے ہاں مراد ہوتا ہے۔ جو لفظ کا اصلی معنی ہے تو وہ اس لفظ کا لغوی معنی ہوگا۔ اور اصطلاحی معنی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان یا اہل علاقہ یا اہل فن متعین کر لیں۔ یعنی کسی بھی لفظ کا اصل معنی اور ہو لیکن اسی زبان والے اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کریں کہ اس کے اصلی معنی کو چھوڑ کر اب دوسرا معنی ہی مراد لیا جائے، تو کہیں گے کہ یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ اسی طرح بس اوقات ایک لفظ کا اصلی معنی اور ہوتا ہے اور کسی خاص علاقے میں اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک لفظ کا اصلی معنی اور ہوتا ہے اور کوئی فن والے اس کو کسی خاص مفہوم کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ اس فن کے اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہوگا۔ تو لفظ کا لغوی معنی لفظ کا اصلی معنی جو اہل زبان مراد لیں، یہ مطلب ہے لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان یا اہل علاقہ یا اہل فن متعین کر لیں۔ اس کی مثال سمجھیں۔ عربی کا لفظ ہے اطول یدن۔ اب ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اطول کا معنی ہوتا ہے سب سے لمبا۔ ایک ہوتا ہے طویل، لمبا، ایک ہے اطول، دوسرے سے لمبا۔ تو اطول یدن کا لغوی معنی کیا ہے؟ دوسرے سے لمبے ہاتھ والا۔ اور اب اہل زبان یعنی عربوں کے ہاں جب اطول یدن کہا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہاتھ لمبے ہیں، بلکہ اس کا عموماً معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ سخی ہے، اور سخی کو اطول یدن کہہ دیا جاتا ہے اور اطول یدن کہتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ صحیح مسلم باب فضائل زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں پر ایک حدیث پاک موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اچھا، بالکل یہی حدیث پاک المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 6276، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے۔ اصل صحیح مسلم میں روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسرعکن بی لحاقن اطولکن یدن۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی، میرے پاس وہ آئے گی، میرے جانے کے بعد اس کی وفات سب سے پہلے ہوگی، اطولکن یدن، یہ لفظ استعمال فرمائے اطولکن یدن۔ اب اطولکن یدن کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب اس کی جو تفصیل ہے المعجم الاوسط للطبرانی میں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی، کان یوم من السنہ
تجمع فیہ نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ یوما الی اللیل، آپ سال میں ایک دن اس طرح فرماتے کہ ساری ازواج مطہرات کو اپنے پاس بلا لیتے اور ساری اکٹھی پورا دن ایک گھر کے اندر رہتی۔ وفی قالت وفی ذالک الیوم، اب اسی طرح ایک دن تھا جب ساری مطہرات جمع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرعکن لحوقا اطولکن یدن، تم میں مجھ سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ ملے گی، یعنی سب سے پہلے وفات اس کی ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فجعلنا نتزارع بیننا اینا اطول یدین، تو ہم ازواج نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، امہات المومنین نے ہاتھ ناپنے شروع کیے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، ہم نے ہاتھ ناپنے شروع کیے۔ قالت فکانت سودۃ اطولہن یدن، حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے۔ فلما توفیت زینب، لیکن جب وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ کی اہلیہ حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں علمنا انہا کانت اطولہن یدن فی الخیر والصدقہ، تو ان کی وفات کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب سے زیادہ سخاوت اور نیکی کے کاموں میں صدقات پہ بہت آگے تھی۔ تو اب پتہ چلا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا اطولکن یدن، اس سے مراد ان ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں تھا بلکہ اس سے مراد سخی ہونا تھا۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ لغوی معنی اور ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی اور ہوتا ہے۔ اب سمجھیں کہ لغوی اور اصطلاحی معنی، یہاں میں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں کہ کسی لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان متعین کر لیں یا اہل علاقہ متعین کر لیں یا اہل فن متعین کر لیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک ہوگا، کبھی زبان والے بدلنے سے اس کا معنی بدل جائے گا، یعنی ایک ہی لفظ کسی اور زبان میں ہوگا تو اور معنی، وہی لفظ کسی اور زبان میں ہوگا تو اور معنی۔ لفظ ایک ہوگا، علاقہ بدلنے سے اس کا معنی بدل جائے گا۔ لفظ ایک ہوگا اور فن کے بدلنے سے اس کا معنی بدل جائے گا، کبھی زبان بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ میں بہت ساری اس کی مثالیں پیش کیا کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے ہاں پاکستان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائیں۔ اب پنجاب میں اگر یہ کہے نا فلاں بندہ سائیں ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مجذوب ہے، اس کی عقل تھوڑی سی کم ہے، یہ سادہ سا ہے۔ اور جب سندھ میں چلے جائیں اور وہاں کہیں نا سائیں، تو وہاں سائیں کا معنی ہوتا ہے بڑا قابل احترام ہے، عزت والا ہے، اور وہاں عزت کے ساتھ کہتے ہیں سائیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں نا آپ کا کیا حال ہے، حضرت کیا حال ہے، وہاں کہتے ہیں سائیں چا حال ہے، تو وہاں سائیں بڑی عزت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ دیکھیں لفظ ایک ہے تو سندھ میں معنی اور ہے اور پنجاب میں معنی اور ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں ہمارے ہاں اردو زبان میں جب ایک لفظ بولتے ہیں استری، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، وہ مشین جو کپڑے پریس کرتی ہے۔ اور ملیشیا میں جب کہتے ہیں استری تو اس کا معنی ہوتا ہے بیوی۔ تو اب یہاں دیکھیں لفظ یعنی ملیشیا میں استری کا معنی اور ہے اور ہمارے پاکستان میں استری کا معنی اور ہے، تو معنی بالکل بدل گیا۔ میں صرف ایک آدھ مثال دے رہا ہوں، مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ لفظ ایک ہوگا، ایک فن میں اس کا معنی اور ہوگا، دوسرے فن میں اس کا معنی اور ہوگا۔ مثلا کلمہ ایک لفظ ہے، جب یہی لفظ استعمال ہوگا حفظ کی درسگاہ میں تو معنی اور ہوگا، جب یہی لفظ استعمال ہوگا منطق کی درسگاہ میں تو معنی اور ہوگا۔ آپ ذرا یوں سمجھیں کہ اگر کوئی حفظ کی درسگاہ میں قاری صاحب تشریف لائیں امتحان کے لیے اور وہ حفظ کے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا کلمہ سناؤ، بیٹا کلمہ سناؤ، وہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں گے بیٹا کلمہ سناؤ، کلمہ، وہ کہتے ہیں الف لام میم، کہتے ہیں بیٹا کلمہ سناؤ۔ اب وہ کلمہ پوچھ رہے ہیں، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ پوچھتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کو 100 نمبر نہیں دیں گے، اس کو 0 نمبر ملیں گے، فیل ہو گیا۔ اچھا، اگر منطق کی درسگاہ ہو، نحو کی منطق نہیں، اگر نحو کی درسگاہ ہے، صرف کی درسگاہ ہے، عربی گرامر کی درسگاہ ہے، وہاں ایک استاد تشریف لائیں اور وہ آ کر طالب علم سے کہیں کہ ایک لفظ استعمال کریں، مثلا یہ حمارن گدھا، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کلمہ، اس کو 100 نمبر دے دیں۔
اب دیکھو حفظ کے درس گاہ نے بسم اللہ کو بھی کلمہ، بسم اللہ کلمہ کا تو فیل ہو رہا ہے، اور یہ حمار کو کلمہ کہہ رہا ہے تو 100 نمبر لے رہا ہے. کیوں؟ حفظ کی درس گاہ میں جب کہتے ہیں نا کلمہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ الفاظ بتاؤ جس کے پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. کہتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، طیب میں پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کہیں گے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب نحو صرف گرامر میں آتے، اب کلمے کا معنی ہوتا ہے لفظ وضع لمعنی مفردن، ایک ایسا لفظ کہ جس کا ایک معنی ہو. اب ضرب حمارن کا بھی معنی ہے، رجل کا بھی معنی ہے، پاکستان کا بھی معنی ہے، ہندوستان کا بھی معنی ہے، معنی ہے نا. تو یہ تمام کے تمام کلمات ہوں گے. تو ایک لفظ کلمہ جب اس کا استعمال ہوگا حفظ کی درسگاہ میں تو معنی اور ہے، اور جب اس کا استعمال ہوگا نحو کی درسگاہ میں تو معنی اور ہے. تو لفظ ایک ہے لیکن درسگاہ کے بدلنے سے، فن کے بدلنے سے معنی بدلتا چلا گیا ہے، معنی بدلتا چلا گیا. میں جب عبارات اکابر پہ بات کروں گا وہاں اس پر بحث کریں گے. میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک لفظ ہے مشکل کشا. اب یہی لفظ مشکل کشا جب استعمال ہو عقیدے میں تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ما فوق الاسباب، مدد کرنے والا. اور جب یہی لفظ استعمال ہوتا ہے مشکل کشا تصوف میں، اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنے والا، مرید کی اصلاح کرنے والا. اب دیکھیں مشکل کشا ایک ہی لفظ ہے، جب یہی استعمال ہوا ہے توحید عقیدہ میں تو معنی اور ہے، یہی لفظ استعمال ہوا ہے تصوف میں تو معنی اور ہے. تو فن کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ مناظرہ، ایک اس کا معنی ہے لغوی اور ایک اس کا معنی ہے اصطلاحی. مناظرہ کا لغوی معنی یہ دیکھیے کہ مناظرہ بنا کس سے، جس علماء کی زبان میں کہتا ہے کہ مناظرہ مشتق کس سے ہے، مناظرہ کا مادہ اشتقاق کیا ہے، مناظرہ کس سے بنا ہے، اس کے مطابق مناظرہ کا معنی متعین ہوگا. تو مناظرہ اگر تو نظیرن سے مشتق ہو، نظیرن سے بنا ہو تو معنی ہوتا ہے ہم مثل ہونا. یعنی مناظرہ ناظرہ یناظر مناظرتن، ہم مثل ہونا، مناظر ہم مثل. اس لیے جب ایک مناظر ایک طرف دوسرا ایک طرف، دو مناظر ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، کہ جو مناظر مد مقابل ہیں یہ دو مناظر علم میں ہم مثل ہونے چاہیے، علم میں ہم پلہ ہونا چاہیے. مناظرہ کو لطف تبھی آتا ہے، اور اگر علم میں ہم پلہ نہ ہو تو مناظرہ کو لطف نہیں آتا. کم از کم جس علم میں گفتگو کرنا چاہتے جس موضوع پہ، اس کے بارے میں تو ہم مثل ہوں نا. یہاں ایک بات سمجھ لیں، یہ جو کہا نا ان یکونا متساویین، تساوی فی العلم، علم میں ہم مثل ہوں، یہاں تساوی فی العلم امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں. امر تقریبی اور امر تحقیقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے جی مولانا صاحب آپ کے گھر اور آپ کے مدرسے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور میں بالکل 100% ناپ کر بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ بین کے درمیان 500 میٹر کا فاصلہ ہے. اب یہ جو میں نے بتایا نا 500 میٹر، یہ امر تحقیقی ہے، یعنی میں نے تحقیق کر کے ناپ کر پھر بتایا ہے. اور امر تقریبی اندازے کے ساتھ، مولانا صاحب آپ کے گھر اور آپ کے مدرسے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں تقریباً 500 میٹر. اب اس کا معنی یہ 490 بھی ہو سکتے ہیں، 510 بھی ہو سکتے ہیں. تو تساوی فی العلم یہ امر تحقیقی نہیں بلکہ امر تقریبی ہے. یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ دونوں قرآن کے حافظ ہوں تو جتنا ایک کو یاد ہے اتنا دوسرے کو یاد ہو، نہ دونوں سرو نہ پڑھے ہو تو جتنی ایک کو آتی ہے اتنی دوسرے کو آتی ہے. ہاں وہ اپنے مدرسے کا فاضل ہو یا اپنے مدرسے کا فاضل ہو، نصاب الگ ہو سکتا ہے، ترتیب الگ ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اس کو اپنے ماحول والے تو مولوی مانتے ہو نا، اس کے اپنے فرقے والے تو اس کو مولوی مانتے ہو. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2، اگر مناظرہ نظرن بمعنی رؤیتن سے مشتق ہو، نظرن کا ایک معنی ہوتا ہے رؤیتن دیکھنا. اب مناظرہ کا معنی ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنا، ناظرہ یناظر مناظرتن، ایک دوسرے کو دیکھنا. اب ایک مناظر دیکھنے والا، دوسرا دیکھنے والا، اس لیے یہاں کہا جاتا ہے
यंबगी लिलमुनाज़िरीन अन युबसिर कुल्लु वाहिद मिनहुम अल-आखर, मुनाज़रीन में से दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे को देख कर बात करें, आमने सामने हूँ, मुनाज़र जो नज़र आए तो तभी बात का लुत्फ़ आता है ना, एक दूसरे को देखता रहें। नंबर 3, अगर मुनाजरा नज़रुन बमाना गौर व फिक्र से मुश्तक हो, कभी नज़रुन का माना होता है देखना, रुयत, और कभी नज़रुन का माना होता है गौर व फिक्र, तदब्बुर। तो अब मुनाजरा का माना होगा एक दूसरे के कलाम में गौर करना, नाजरा युनाज़िरु मुनाजरतन, एक दूसरे के कलाम में गौर करना। इसलिए कहते हैं जब दो शख्स मुनाजरा करें तो इनको चाहिए कि सिर्फ अपनी ही ना बोलते रहें, दूसरे कलाम में गौर करें, दूसरा क्या कहता है। मकसूद हक़ को साबित करना है, मकसूद बातिल की तरदीद है, तो दूसरे कलाम पे गौर करें कि गौर करने से अपनी गलती का एहसास हो तो मान ले मेरी गलती है। इसलिए एक दूसरे की बात को तवज्जो से समझें। इसलिए कहा जाता है यंबगी लिलमुनाज़िरीन अन यतफक्कर कुल्लु वाहिद मिनहुमा फ़ी कलामिल आखर, मुनाज़िरीन में से हर एक को चाहिए कि वो दूसरे के कलाम में गौर व फिक्र करे। नंबर 4, अगर मुनाजरा नज़रुन बमाना इंतज़ारुन से मुश्तक है, नज़रुन बमाना इंतज़ारुन से मुश्तक है तो माना होगा इंतज़ार करना, यानी एक मुनाजिर वो भी इंतज़ार करने वाला, दूसरा वो भी इंतज़ार करने वाला। नाज़रा युनाज़िरु मुनाज़रतन, एक दूसरे की इंतज़ार करना, एक दूसरे की इंतज़ार करना। इसलिए कहा जाता है कि यंबगी लिलमुनाज़िरीन अन यंतज़िरा कुल्लु वाहिद मिनहुमा इंतहा कलामिल आखर, मुनाज़िरीन में से मुनाज़िर जो दो हैं, दोनों में से हर एक को चाहिए कि वो दूसरे के कलाम के ख़त्म होने का इंतज़ार करे। ज़ाहिर है जब दोनों बोलना शुरू कर देंगे तो बताएं गुफ्तगू कैसी होगी। एक चुप होगा तो फिर गुफ्तगू होगी ना, जब दोनों बोलेंगे तो फिर कैसे गुफ्तगू होगी। इसलिए यह है मुनाजरा का लुग़वी माना। इसको अच्छी तरह ज़हनशीन फरमाएं कि एक दूसरे की एक मुनाजिर दूसरे के बात ख़त्म करने का इंतज़ार करे और एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुने। खैर ये मैंने बताया कि मुनाजरा का लुग़वी माना क्या है, तो मैंने 4 माने बयान किए। अगर मुनाजरा नज़रुन बमाना नज़ीरुन से मुश्तक हो तो माना है हम पल्ला होना, हम मिसल होना। और अगर मुनाजरा नज़रुन बमाना रुयतुन से मुश्तक हो तो फिर माना है एक दूसरे को देखना। और अगर मुनाजरा नज़रुन बमाना गौर व फिक्र से मुश्तक हो तो फिर माना होगा हर एक दूसरे कलाम में गौर व फिक्र करना। और अगर मुनाजरा नज़रुन बमाना इंतज़ारुन से मुश्तक हो तो फिर माना होगा हर एक मुनाजिर दूसरे के कलाम के ख़त्म होने की इंतज़ार करे। मुझे यहाँ एक इल्मी लतीफ़ा और वाक़या याद आया कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के पास कहते हैं चंद एक लड़के आए और उन्होंने कहा कि हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं। इमाम साहब ने फरमाया किस बात पर? कहा जी मुनाजरा इस बात पे करना है कि आप कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए। तो इमाम साहब ने फरमाया ठीक है, तुम ये जो 5-6 लड़के हो तो ये बताओ तुम सारे मुनाजरा करोगे या एक करेगा? कहा जी एक करेगा। फरमाया अच्छा एक बात करेगा बाकी सुनेंगे? कहा जी हाँ। अच्छा ये बताओ अगर आप में से एक ये जीत गया तो फिर? कहा जी हम सारे जीत गए। तो कहा अगर एक हार गया तो फिर? कहा जी सारे ही हार गए। तो इमाम साहब फरमाया बस मुनाजरा ख़त्म, मैं जीत गया। उन्होंने कहा जी मुनाजरा शुरू नहीं हुआ तो आप जीत कैसे गए? तो इमाम साहब फरमाने लगे यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब इमाम फातिहा पढ़े तो बाकी ना बोले, चुप रहें। और यही बात आप कहते हैं कि ये बात करेगा और हम चुप रहेंगे, हम सुनेंगे, इसकी फतह हमारी फतह, इसकी शिकस्त से हमारी शिकस्त। यही बात तो मैं कह रहा था कि इमाम की फातिहा सब की फातिहा है, तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, अब तुम्हें अपनी बात समझ आ गई है। तो ज़रूरी होता है कि जब गुफ्तगू हो तो दूसरे की बात को सुने, खामोश रहें। मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पर फिर जब आगे आएगा वक्त तो तफसील से बात करेंगे। मुनाजरा की इस्तिलाही माना तवज्जुहुल मुतखासिमैन फी निस्बत बैन शैअैन इज़हारन लिस्सवाब, दो चीज़ों के दरमियान निस्बत के बारे में दुरुस्त बात को साबित करने के लिए फरीक़ैन का गुफ्तगू करना। दो चीज़ों के दरमियान निस्बत के बारे में, दो चीज़ों के दरमियान निस्बत के बारे में, दो चीज़ें कौन सी हैं? मसलन हम कहते हैं अल्लाह हो मौजूदुन, अब अल्लाह मौजूदुन दो हो गए ना, एक है अल्लाह और एक है मौजूदुन।
ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ وجود، اللہ موجود ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ درست بات کیا ہے، ہم کہتے ہیں داہریہ کہتا نہیں ہے، تو درست بات کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا۔ وہ اس کو درست سمجھتا ہے کہ نہیں ہے، اپنے دلائل دے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، ہم اپنے دلائل دیں۔ درست بات جس بندے کے ہاں ہو اس کو ثابت کرنے فریقین گفتگو کرنا، اس کا نام ہوتا ہے مناظرہ۔ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، توجہ سے بات سمجھ لیں، یعنی دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس میں درست بات کیا ہے اس کو ثابت کرنے کی گفتگو کا فریقین کا متوجہ ہونا، یہ ہے مناظرہ۔ تو ان لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، وگرنہ بات سمجھنی مشکل ہو جائے گی۔ تعریف کہیں بھی، پھر تعریف سمجھیں بھی، اور تعریف سمجھائیں گی۔ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر اس کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے سمجھنا ہے پھر سمجھانا ہے۔ یہاں ہم نے ایک لفظ بولا کہ مناظرہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہار للصواب۔ یہ لفظ ہے نسبت۔ نسبت کا معنی ہوتا ہے تعلق، ان دو چیزوں میں تعلق کیا ہے، اس کا نام ہے نسبت۔ اب یہ یہاں نسبت سے مراد کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ رہے کہ نسبت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے نسبت ناقصہ، ایک ہے نسبت تامہ خبریہ، ایک ہے نسبت تامہ انشائیہ۔ یہاں نسبت سے مراد نسبت تامہ خبریہ ہے، نسبت تامہ خبریہ ہے، یعنی جو مناظرہ ہوگا وہ نسبت تامہ خبریہ میں ہوگا، نہ ہی مناظرہ نسبت ناقصہ میں ہوگا اور نہ ہی مناظرہ نسبت انشائیہ کے اندر ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے لا يتحقق المناظرۃ فی النسبت الناقصۃ بین الشیئین ولا فی الانشائیات، کہ مناظرہ نہ تو دو چیزوں کے درمیان ناقص نسبت میں ہوگا اور نہ ہی دو چیزوں کے درمیان نسبت انشائیہ کے اندر ہوگا۔ باقی یہ نسبت ناقصہ کیا ہے اور نسبت تامہ خبریہ کیا ہے اور نسبت تامہ انشائیہ کیا ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نسبت ناقصہ دو لفظ بولے جائیں، دونوں میں نسبت ہو اور وہ نسبت ناقص ہے۔ ناقص کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص دو لفظ بولے اور وہ بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کچھ بھی فائدہ نہ ہو، اس کی خاموشی سے سننے والے کو فائدہ نہ ہو، بلکہ وہ بولے اگلی بات کرے تو سامنے کو فائدہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص دو لفظ بولے اور بول کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو فائدہ نہ ہو، اس کا معنی کہ دو لفظ بول کر اس کے لیے خاموش رہنا درست نہ ہو، بلکہ بولے تاکہ اگلی بات سمجھ آئے، اسے کہتے ہیں نسبت ناقصہ۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ استاذی، میرے استاد جی، آپ پوچھیں گے استاد جی کیا مطلب؟ استاد جی آئے ہیں، استاد جی چلے گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا ہے، استاد جی نے کھایا ہے، کیا مطلب؟ اب دیکھیں دو لفظ بولے نا، کوئی شخص کہتے ہیں استاذنا، ہمارے استاد جی، اب ایک لفظ استاذ ہے اور ایک لفظ نا ہے، تو بھئی کیا مطلب کیا؟ تو جب تک اگلی بات نہیں کرے گا تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مانا کہ استاذی کے اوپر کہہ کر خاموش رہنا درست نہیں ہے، آگے بات کریں۔ تو جب بھی کوئی شخص دو لفظ بولے اور ایسا کلام بولے کہ سامع کو فائدہ نہ ہو جب تک اگلی بات نہ کرے، اسے کہیں گے نسبت ناقصہ ہے۔ نمبر 2 نسبت تامہ خبریہ۔ نسبت تامہ خبریہ کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا کلام بولا جائے جس کلام میں دو یا دو سے زائد لفظ ہیں، اور جب کوئی شخص وہ کلام کہہ لے، بات کر لے، تو سننے والے کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کہا ہے، سننے والے کو فائدہ ہو۔ کیا مطلب؟ بات کہنے والے کو یا تو کہہ سکیں کہ سچ بولتا ہے اور یا کہہ سکیں کہ جھوٹ بولتا ہے۔ سچ بھی کہہ سکتے ہوں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہوں، اسے کہتے ہیں نسبت تامہ خبریہ ہے۔ یہ نسبت تامہ خبریہ ہے، بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ مثلا ایک ساتھی کہتا ہے کہ جی آج ہم نے سبق پڑھا ہے، تو پتہ نہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، پتہ نہیں سچ بولا ہے۔ کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں ہم نے سبق نہیں پڑھا، اب سبق پڑھا ہے، یہ بھی نسبت تامہ خبریہ۔ ہم نے سبق نہیں پڑھا، یہ بھی سبق تامہ خبریہ۔ اب ان میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کو بھی اپنے اپنے دلائل پیش کرو تاکہ پتہ چلے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو جس نے کہا پڑھا ہے، ہو سکتا ہے سچ بولتا ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو۔
تو جس نے کہا ہم نے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے سچ بولتا ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو. اب دلائل، یہ ہے نسبت تامہ خبریہ. نمبر 3 نسبت تامہ انشائیہ. نسبت تامہ انشائیہ وہ ایک کلام ہے کہ جہاں کم از کم 2 لفظ بولے جائیں اور کہنے والے کو نہ سچا کہہ سکے اور نہ ہی کہنے والے کو جھوٹا کہہ سکے. نہ ہی کہنے والے کو سچا کہہ سکے، نہ ہی کہنے والے کو جھوٹا کہہ سکے. مثلا کوئی بندہ کہتا ہے سبق پڑھ. اب سبق پڑھ کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے؟ یہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نہ سچ کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہے نسبت تامہ انشائیہ. اصل تو یہ نحو کی لمبی بحث ہے، میں نے صرف یہاں پر اشارہ کیا. یہ بتانا مقصود ہے کہ نسبت کی 3 قسمیں ہیں: ناقصہ، تامہ خبریہ، تامہ انشائیہ. اور جو مناظرہ ہوتا ہے وہ 2 چیزوں کے درمیان اس نسبت میں ہوتا ہے کہ جو کہ تامہ خبریہ ہو. نسبت ناقصہ میں بھی مناظرہ نہیں ہوتا اور نسبت تامہ انشائیہ کے اندر بھی مناظرہ نہیں ہوتا. یہاں ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 مناظرہ، نمبر 2 مجادلہ اور نمبر 3 مکابرہ. تینوں کا معنی الگ الگ ہے. مناظرہ، مجادلہ اور مکابرہ. معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات لوگ مجادلہ کو مناظرہ کہہ دیتے ہیں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بس اوقات مناظرہ کو مجادلہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں. تو معنی سمجھے، مناظرہ کا معنی کیا ہے، مجادلہ کا معنی کیا ہے اور مکابرہ کا معنی کیا ہے. 3 لفظوں کا معنی الگ الگ ہے. مناظرہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہار للصواب. 2 چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں درست بات ثابت کرنے کے لیے فریقین کا گفتگو کرنا، یہ ہے مناظرہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. یعنی 2 فریق کسی بات پر اختلاف کرتے ہیں، اس میں غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اس کے لیے دونوں دلائل دیتے ہیں. تو ظاہر ہے جو بات کسی کے یہاں ٹھیک ہے اس کو حق حاصل ہے کہ اس پر دلیل پیش کرے، اور جس کے یہاں جو بات غلط ہے اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف دلیل کرے، بیان کرے. یہ تو غلط بات نہیں، یہ ٹھیک ہے. تو مناظرہ تو بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 مجادلہ. مجادلہ کہتے ہیں المنازعۃ فی النسبۃ بین الشیئین لالزام الخصم لا لاظہار الصواب. منازعہ فریقین کا آپس میں 2 چیزوں کے درمیان نسبت میں گفتگو کرنا دوسرے فریق کو چپ کرانے کے لیے، نہ کہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے. 2 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، اور بحث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حق بات ثابت ہے. بحث کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس نے بات کی ہے تو میں نے اس کو چپ کرانا ہے، میں نے اس کو چپ کرانا ہے، بس میں نے اس کی بات کو رد کرنا ہے. حق اور باطل سے غرض ہی نہیں ہے، بس ایک ہی غرض ہے کہ میں نے اس کو خاموش کرانا ہے. یہ ہوتا کون ہے میرے سامنے بات کرنے والا؟ نمبر 3 مکابرہ. مکابرہ کہتے ہیں المنازعۃ فی النسبۃ بین الشیئین لامر سوء لا لاظہار الصواب ولا لالزام الخصم. 2 چیزوں کے درمیان نسبت میں 2 چیزوں کے درمیان نسبت کے بارے میں ایک غلط مقصد کی خاطر گفتگو کرنا. غلط مقصد، شہرت، پیسہ، کوئی بھی غلط مقصد کی خاطر گفتگو کرنا، نہ ہی حق کو ثابت کرنا ہے اور نہ ہی محض دوسرے کو چپ کرانا ہے. منشا غلط ہو، کوئی غلط منشا ہو، پیسہ مقصود ہو، شہرت مقصود ہو، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو مکابرہ کہتے ہیں. تو شریعت میں مناظرہ تو ثابت ہے، مناظرہ کی گنجائش ہے، لیکن منازعہ اور منازعہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. یعنی مجادلہ اور مکابرہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. مناظرہ کی گنجائش ہے، اس پر دلائل آئیں گے، لیکن مجادلہ اور مکابرہ اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ان سے بچنا ازحد ضروری ہے.